12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی ہے، وفات میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہی دن مصطفیٰ کی ولادت کا ہے اور یہی دن مصطفیٰ کی وفات کا ہے۔ بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم وصال 12 ربیع الاول ہے، لہٰذا ہمیں اس دن میں کسی قسم کی خوشی اور مسرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو تحقیق یہ ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا وصال اور آپ کی وفات قطعاً 12 ربیع الاول کو ثابت نہیں ہے۔ وہ کس طرح کہ دو باتوں پر تمام محققین کا اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ نے جو 9 ذی الحج میں وقوف عرفات فرمایا وہ جمعہ کا دن تھا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا جو وصال ہوا وہ ربیع الاول میں پیر کا دن تھا۔ ان دو باتوں پر اتفاق ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ مضمون موجود ہے، اور صحیح بخاری کے تقریباً 5 مقامات پر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال پیر کے دن ہوا۔ چنانچہ امام بخاری کتاب الجنائز میں نقل کرتے ہیں، اور اس میں انہوں نے باب کا عنوان ہی یہ دیا ہے، باب موت یوم الاثنین۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایو یوم توفی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ حدیث نمبر 1387 ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال کس دن میں ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا یوم الاثنین، کہ نبی کریم علیہ السلام کا وصال پیر کے دن ہوا۔ اب یہ پیر کا دن جو ربیع الاول میں ہے وہ کسی بھی صورت میں 12 ربیع الاول کو نہیں آتا۔ آپ ذی الحج کے بعد محرم کے بعد سفر، اس کے بعد ربیع الاول، یہ آپ ذی الحج کا جو مہینہ ہے، محرم اور سفر، اگر ہم ان تینوں کو 30 دن کا شمار کریں تو پھر ربیع الاول جو پیر کا دن جو ربیع الاول میں آتا ہے وہ یا 6 تاریخ ہے یا 13 ربیع الاول ہے۔ اگر ہم ذی الحج، محرم اور سفر ان تینوں مہینوں کو 29 کا شمار کریں، 29 کا، تو ربیع الاول میں جو پیر کا دن آتا ہے وہ 2 ربیع الاول ہے یا 9 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح پر اگر ہم ایک مہینہ 29 کا شمار کریں اور 2 مہینے 30 کے شمار کریں تو پھر ایسی صورت میں پیر کا دن ربیع الاول میں 7 ربیع الاول کو آتا ہے یا 14 ربیع الاول کو آتا ہے۔ اگر ہم 2 مہینے 29 کے شمار کریں اور ایک مہینہ 30 کا شمار کریں تو ربیع الاول میں پیر کا دن 3 تاریخ کو آتا ہے یا 10 تاریخ کو آتا ہے۔ اب دیکھیے کسی بھی اعتبار سے پیر کا دن 12 ربیع الاول کو نہیں بنتا۔ یہی وجہ ہے یہ جو اعتراض ہے، یہ اعتراض بڑے بڑے ائمہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ یہ میرے پاس سیرت کی بڑی معروف کتاب ہے جو امام ابن ہشام کی ہے، اور اس کی شرح امام سہیلی نے بیان کی ہے۔ انہوں نے یہی سوال انہوں نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ سوال نقل کر کے انہوں نے یہی بات فرمائی کہ 12 ربیع الاول کسی بھی صورت میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا یوم وصال نہیں بنتا، چونکہ کہتے ہیں لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ أَنَّ وَقْفَةَ عَرَفَةَ فِي حجۃ الوداع، حجۃ الوداع کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف عرفات کیا وہ جمعے کا دن تھا اور وہ 9 ذی الحج کا دن تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اب اس کو ہم محرم کو اور سفر کو ان تمام کو 30 دن کا شمار کریں تو یہ 12 ربیع الاول کے دن میں پیر کا دن کسی صورت میں نہیں آتا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو وصال ہوا فی الثانی من الشہر 2 ربیع الاول میں ہوا، یا 13 ربیع الاول کو یا 14 کو یا 15 ربیع الاول کو۔ اور یہ جو سوال ہے یہ سوال امام نیشا پوری نے بھی اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں نقل کیا، اور حافظ ابن کثیر نے بھی اس سوال کو اور اس اعتراض کو بالکل درست قرار دیا السیرۃ النبویہ میں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ائمہ جیسے امام بدر الدین عینی، بلکہ امام بدر الدین عینی سے بھی پہلے امام بہقی جنہوں نے دلائل النبوت کتاب لکھی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اپنی سند کے ساتھ جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے
کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال ہوا، کانت وفاتہ یوم الاثنین، پیر کے دن حضور کا وصال ہوا، للیلتین خلطا فی شہر ربیع الاول، اور ربیع الاول کی 2 راتیں گزر چکی تھیں، یعنی 2 ربیع الاول کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ یہ امام بہقی نے دلائل النبوت کے ساتھ اپنی سند کے ساتھ اس کو نقل کیا، اور یہ بیان کرنے والے جو ہیں یہ سلیمان ہیں۔ پھر اسی طرح محمد بن قیس نے بھی یہی بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال ہوا وہ 2 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ یہی بات امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری کے اندر بیان فرمائی ہے، اس کی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 316 ہے۔ اس میں یہی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 22 سفر میں حضور کے مرض کی ابتدا ہوئی، 22 سفر میں۔ اگر 12 ربیع الاول کا قول مانا جائے تو یہ تقریباً 20 دن بنتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرض کے اندر گزارے، اور یہ کسی کا بھی قول نہیں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے 20 دن گزارے۔ 8 دنوں کا قول ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 8 یا 10 دن حضور نے مرض الوصال میں گزارے۔ تو 22 سفر میں کہتے ہیں بدا وجعہ، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درد کی ابتدا ہوئی، اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام توفی یوم الاثنین للیلتین خلطا من شہر ربیع الاول، حضور نبی کریم علیہ السلام کا 2 ربیع الاول کو وصال مبارک ہوا۔ یہی بات سیرت کے بہت بڑے امام ابو نعیم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے نقل کی۔ یہ دلائل النبوت آپ کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کی ابتدا میں فوت ہوئے، توفی فی یوم الاثنین فی اول شہر ربیع الاول، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو وصال ہوا وہ ربیع الاول کی ابتدا میں اور پہلی تاریخوں میں ہوا۔ تو لہٰذا راجح قول، محقق قول جس کی تائید احادیث صحیحہ کے ساتھ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال مبارک 2 ربیع الاول کو ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔